باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ بادلوں کی گرج میں بجلی کا کڑکا کسی انتباہ کی طرح فضا میں گونج رہا تھا۔ لاہور کا پرانا محلہ جہاں چھتیں ٹپک رہی تھی اور گلیوں میں پانی بہہ رہا تھا، بارش کے اس موسم میں اور بھی ویران لگ رہا تھا۔ ماہ نور سر پر دوپٹہ جمائے اسکول سے واپسی کے بعد دکان سے دوا لینے نکلی تھی۔ اس کی ماں بخار میں تپ رہی تھی اور محلے کے حکیم نے کہا تھا کہ دوا فوراً دی جائے ورنہ حالت بگڑ سکتی ہے۔ دوا لے کر جب وہ واپسی کے لیے نکلی تو کھڑی رات کے 9:30 بجا چکی تھی۔ محلے کی گلیاں سنسان ہو چکی تھی۔ برسات میں ہر قدم کے ساتھ کیچڑ چھپکتا، پانی کی چھوٹی چھوٹی نالیاں اس کے پیروں کو بھگوتی جا رہی تھی۔ قریبی راستے بند ہونے کی وجہ سے اسے قبرستان کے راستے سے گزرنا پڑا۔ یہی لمحہ تھا جہاں کہانی کی پہلی سانس لی۔ قبرستان کے پرانے پھاٹک کے پاس پہنچتے ہی اچانک بارش تھم گئی، جیسے وقت بھی تھم گیا ہو۔ سرد ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے دوپٹے کو جھٹکے سے سر سے اتار دیا۔ اس نے جھک کر دوپٹہ اٹھایا، مگر جیسے ہی سیدھی ہوئی، سامنے کی طرف ایک سایہ بہت دھندلا، بہت غیر واضح لمحے بھر کو نظر آیا اور پھر غائب۔ ماہ نور کی سانس رک گئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے ہلکی آواز میں پوچھا، مگر اسے اپنے کانوں میں کھونچتی سرگوشی سنائی دی۔ تم صرف میری ہو۔ ایک چماکا ہوا جیسے بجلی کہیں بہت قریب گری ہو، پھر سب کچھ تاریک ہو گیا۔ جب ماہ نور کو ہوش آیا، وہ اپنے گھر کے فرش پر پڑی تھی۔ اس کے کپڑے کیچڑ سے لت پت تھے اور ماں اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی، آنکھوں میں بے پناہ فکر۔ بیٹا، کہاں تھی تم؟ اللہ کا واسطہ ہے بول تو صحیح۔ ماہ نور نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا سر چکرایا۔ دھیرے سے کہا، امی، قبرستان میں کوئی تھا، وہاں آواز آئی تھی، اس نے کہا تم میری ہو۔ ماں کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً قرآن اٹھا کر بچی پر دم کیا، مگر ماہ نور کی نگاہیں خلا میں کچھ تلاش کرتی رہیں۔ رات کو جب ماں سو چکی تھی، ماہ نور کا ذہن اس آواز میں الجھا رہا۔ وہ آواز مردانہ تھی نہ زنانہ، وہ جیسے ہر لفظ کے ساتھ دل میں اترتی تھی۔ وہ زبردستی نہیں تھی، لیکن اس میں کچھ ایسا تھا جو ہڈیوں تک لرزاتا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا، گوگل پر جن کی آوازیں لکھا، پھر فوراً خوفزدہ ہو کر بند کر دیا۔ اگلی صبح اسکول جانا جیسے ایک مشن لگ رہا تھا۔ راستے بھر اس کی نظر کسی سائے کی تلاش میں تھی، مگر سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ بچوں کے شور، اسکول کی گھنٹی اور کام کی مصروفیت نے کچھ دیر کے لیے اسے اس واقعے سے ہٹایا۔ شام کو جب وہ اسکول سے نکلی تو ایک بار پھر وہی احساس جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ اس بار اس نے ہمت کی، پلٹ کر پیچھے دیکھا، کچھ نہیں تھا، مگر اس کی سانسیں پھر بھی تیز ہو گئی اور اس نے قدم تیز کر دیے۔ گھر پہنچ کر ماں نے پوچھا، کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو؟ کچھ ہوا ہے؟ ماہ نور نے کچھ نہیں کہا، بس نفی میں سر ہلا کر کمرے میں چلی گئی۔ بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی، شاید نیند آ جائے، مگر نیند اس رات بہت الگ آئی۔ ایک خواب، یا شاید خواب نہیں، کوئی اور دنیا تھی۔ چاروں طرف نیلا سا دھواں، آسمان پر چاند بھی نہیں تھا، اور وہ شخص جس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، مگر آنکھیں گہری سیاہ جو جیسے اس کی روح میں جھانک رہی تھی۔ تم صرف میری ہو ماہ نور۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے ہر بار اس کے دل کی دیوار پر کندہ ہوں۔ تمہیں میں نے چنا ہے، تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ ماہ نور نے آنکھیں کھولی، سانس پھولی، پورا جسم پسینے سے تر۔ اس بار صرف آواز نہیں تھی، اس کے ہاتھ پر کچھ لکھا ہوا تھا، جلتا ہوا سا نشان، سین، جیسے کوئی دستخط چھوڑ گیا ہو۔ ماہ نور نے جلدی سے ہاتھ دھویا، بار بار، لیکن نشان نہیں گیا۔ کہیں نہ کہیں کہانی شروع ہو چکی تھی، اور شاید وہ خواب نہیں تھا، پہلا باب لکھا جا چکا تھا۔ ایک جن زادے کی پہلی دستک، ایک انسان لڑکی کی زندگی میں۔ صبح کے دھندلے میں جب ماہ نور نماز پڑھ کر جائے نماز لپیٹ رہی تھی، اس کی نظر پھر ہاتھ پر گئی۔ وہی سین کا نشان جیسے جلا ہوا ہو، ابھی تک مٹا نہیں تھا۔ رات کا خواب، آواز اور آنکھیں، سب کچھ ذہن میں تازہ تھا، جیسے ابھی ابھی دیکھا ہو۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ پہلے تو وہ سمجھتی تھی کہ یہ محض وہم ہے، لیکن جب وہ اپنے راستے میں غیر معمولی چیزیں محسوس کرنے لگی، تب وہ حیران ہوئی۔ ایک دن وہ اسکول سے آ رہی تھی، گلی کے نکڑ پر ایک باولا کتا بھاگتے ہوئے اس کی طرف لپکا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر جیسے ہی چیخنے لگی، کتا ایک دم رک گیا اور پھر زمین پر دھڑام سے گرا اس کے سامنے۔
بس ہوا تھی، کوئی نظر نہیں آیا، مگر جیسے کسی نے اس جانور کو روکا ہو۔ پھر ایک شام جب بازار سے واپس آ رہی تھی، ایک موٹر سائیکل سوار اس کے بہت قریب سے نکلا۔ اس کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ ٹکر یقینی تھی، مگر این لمحے پر جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت نے ماہنور کو ایک قدم پیچھے کھینچ لیا ہو۔ وہ زمین پر گری لیکن بچ گئی۔ موٹر سائیکل دور جا کر لڑکھڑا کر گرا اور سوار زخمی ہو گیا۔ ماہنور کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، لوگ جمع ہو گئے، مگر اسے لگا جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ گھر واپس آئی تو ماں نے دیکھا کہ اس کی حالت غیر ہے۔ پھر کچھ ہوا ہے نا؟ ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ ماہنور خاموش رہی، بس آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ اسی رات وہی خواب دوبارہ آیا۔ اس بار منظر بدل چکا تھا۔ ایک باغ تھا، شاندار، آسمان نیلا، پھولوں کی خوشبو سے بھرا۔ وہ شخص سامنے کھڑا تھا، چہرہ ابھی تک دھند میں لپٹا، مگر آنکھیں واضح اور آواز، دیکھا، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارا محافظ ہوں، تمہارا عاشق۔ ماہنور خواب میں ہی اس نے کہا، کون ہو تم؟ کیوں میرے پیچھے ہو؟ وہ ہنسا، بہت دھیمی سرد ہنسی۔ وقت آئے گا میں خود کو ظاہر کروں گا، لیکن ابھی نہیں۔ تم بس یہ جان لو کہ تم تنہا نہیں ہو، کبھی بھی نہیں۔ اگلے دن ایک نیا واقعہ ہوا۔ محلے کی عورتیں ماہنور کی ماں کے پاس رشتہ لے کر آئیں۔ لڑکے کا نام عثمان تھا، سرکاری نوکری، اچھا کردار، خوش اخلاق، اور سب سے بڑھ کر وہ ماہنور کو پسند کرتا تھا۔ ماں خوش ہو گئی اور ماہنور نے خاموشی اختیار کی، نہ انکار نہ اقرار۔ چند دن میں بات چیت بڑھی۔ عثمان ماہنور کو ایک دو بار اسکول سے بھی لینے آیا۔ ایک دن وہ دونوں سڑک کے کنارے کھڑے تھے جب عثمان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں خوش رکھوں گا ماہنور، تم جیسی نیک اور خوبصورت لڑکی کا ساتھ ہر کوئی نہیں پا سکتا۔ ماہنور کی نظریں جھکی رہی، دل میں ایک دھڑکن سی تیز ہوئی، مگر پھر اس نے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس کی، جیسے کوئی ان کے بیچ کھڑا ہو اور غصے سے انہیں دیکھ رہا ہو۔ اس رات خواب پھر آیا، لیکن اس بار ایک خواب نہیں، یہ خالص احساس تھا، ایک طوفانی غصہ۔ وہی باغ اب جلا ہوا تھا، درختوں پر راکھ، زمین پر دراڑیں، اور وہی شخص اب دھند کم ہو گئی تھی، چہرہ زیادہ واضح تھا، خوب رو، آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، اس نے دھیمی مگر لرزتی آواز میں کہا۔ کیا یہ آدمی تمہارے قابل ہے؟ کیا وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ تم میرے لیے اور صرف میرے لیے۔ ماہنور کی آنکھ کھلی تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فوراً عثمان کو میسج کیا، آج تم مت آنا، آج کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ مگر عثمان آیا، اور آیا بھی وقت سے پہلے۔ محلے کی نکڑ پر اس کی گاڑی ایک بڑے بڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ عثمان شدید زخمی ہو گیا۔ سب لوگ بھاگے، ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ جان تو بچ گئی، مگر یادداشت متاثر ہو گئی۔ ماہنور جیسے دنیا سے کٹ گئی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کیا، پورا دن گزر گیا اور دروازے سے باہر نہیں نکلی۔ پھر ایک سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی، کہیں بہت زیادہ قریب سے، جیسے اس کے کمرے کے اندر سے۔ میں نے کہا تھا تم صرف میری ہو۔ ماہنور نے آئینے کی طرف دیکھا۔ آئینے میں ایک سایہ صرف ایک لمحے بھر کے لیے آیا اور پھر غائب ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی تھا جو نظر نہیں آتا، مگر ہر لمحہ اس کے ساتھ تھا۔ ایک ان دیکھا عاشق، ایک جن زادہ، جس کا عشق نہ نرم تھا نہ انسانوں جیسا، بلکہ جنون کی وہ شکل جو ہر رکاوٹ مٹانے پر تلی ہو۔ ماہنور آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ عثمان کے حادثے کے بعد وہ خود کو مجرم سمجھنے لگی تھی۔ ہر چیز غیر حقیقی لگ رہی تھی، جیسے اس کی زندگی پر کسی اور کا قبضہ ہو چکا ہو۔ جب اس نے ماں کے سامنے رونا شروع کیا، تب اماں کی بوڑھی آنکھوں میں کچھ ایسا جھلکا جو عرصہ دراز سے دفن تھا، خوف، پہچان اور ایک تلخ یاد۔ ماہنور نے سسک کر پوچھا، اماں، کیا میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے؟ میں نے خواب میں کسی کو دیکھا ہے، وہ مجھ سے بات کرتا ہے، مجھے چھوتا ہے، مگر حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا۔ ماں نے ہونٹ بھینچے، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ برسوں پرانے ڈر کی گہرائی تھی۔ مجھے لگتا ہے کوئی سایہ میرے ساتھ ہے۔ ماہنور کی آواز لرز رہی تھی۔ ماں نے آہستہ سے کہا، یہ سایہ کوئی عام چیز نہیں، میں نے یہ کیفیت دیکھی ہے اپنی ماں میں، اس کی ماں میں۔ تمہارے خاندان کی عورتوں کے ساتھ کچھ تو ہے جو نسلوں سے چمٹا ہے۔ ماہنور نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ اماں نے کانپتی انگلیاں ماہنور کے ہاتھوں پر رکھی۔ بیٹا، کچھ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے، کچھ نہ نظر آنے والی دنیا سے جڑے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی جن تم سے وابستہ ہو جائے
تو پھر وہ تمہیں کسی انسان کے لیے نہیں چھوڑتا۔ ماہنور کی سانس رکنے لگی، اس نے آنکھیں مچ لیں جیسے حقیقت سے انکار کرنا چاہتی ہو، مگر تبھی کھڑکی کی چلملاہٹ سے ہلکی سی سرسراہٹ آئی۔ ہوا بالکل بند تھی، پھر بھی پردہ ہلا۔ اماں، وہ یہاں ہے۔ ماہنور کے لب کپ کپ آئے۔ ماں فوراً اٹھ کر کونے میں رکھی الماری سے پرانا ایک قرآن اور تعویذ نکال لائی۔ کمرے میں آیت الکرسی کی تلاوت گونجنے لگی، لیکن باہر جیسے کسی نے قدم زمین پر رکھا ہو۔ پہلی بار ماہنور نے اس کی موجودگی کو صرف محسوس نہیں، دیکھا بھی۔ کمرے کی فضا سرد ہونے لگی، لائٹ چپکنے لگی۔ ماہنور کے کمرے کے دروازے کی در سے ایک سایہ اندر داخل ہوا اور پھر جیسے ہوا جم گئی ہو، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اونچا شاندار قامت، جیسے کسی خواب سے نکلا ہو۔ لمبے کالے بال، گہرا سانس جو اندھیرے سے بھی زیادہ سیاہ تھا، اور آنکھیں، وہی آنکھیں جن میں صدیوں کی خاموشی تھی، اور ایک ایسی آگ جو صرف عشق میں جلتی ہے۔ ماہنور کے لبوں سے چیخ نہ نکل سکی، جسم سن ہو گیا۔ وہ بولا، اس کی آواز کسی غار کی گھونج جیسی تھی، مگر نرم، پرکشش۔ میں وہی ہوں جسے تم خوابوں میں دیکھتی ہو، جس کی آواز تمہارے دل میں گھونجتی ہے۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے ماہنور کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں ماہنور، میں تمہارا مقدر ہوں۔ ماہنور پیچھے ہٹی دیوار سے لگ گئی۔ تم کون ہو؟ وہ قریب آیا، اس کی آنکھوں میں گہرائی اور دیوان کی ساتھ ساتھ چمک رہی تھی۔ میں صامد ہوں، جنوں کی دنیا کا وارث، اور تم وہ روشنی ہو جسے میں صدیوں سے تلاش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ کیونکہ تم میری ہو، تم اس وعدے کی علامت ہو جو میری ماں نے تمہاری ماں سے کیا تھا، ایک عہد جو اب پورا ہونا ہے۔ ماہنور کے لب کپ کپ آئے۔ کیا عہد؟ صامد کی آنکھوں میں ماضی ابھرا۔ صدیوں پہلے تمہاری نسل کی ایک عورت نے میری ماں کو بچایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تمہارا بیٹا میری نسل سے ہوا اور میری بیٹی تمہاری نسل سے، تو ہم انہیں ایک کریں گے، محبت میں، اتحاد میں۔ میں وہ بیٹا ہوں اور تم وہ ہو جس کی پیدائش اس وعدے کا نتیجہ ہے۔ ماہنور لرزتی ہوئی بولی، میں انسان ہوں اور تم جن۔ صامد کے چہرے پر دکھ آیا۔ میں تمہیں چھیننے نہیں آیا ماہنور، میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں۔ تمہاری روح میری دنیا سے بندھی ہوئی ہے، تمہارے خواب، تمہارا خوف، سب میرا حصہ ہیں۔ تم نے جب پہلی بار جنم لیا تب سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری ہر مسکراہٹ اور آنسو سب میری روح کو چھوتے ہیں۔ ماہنور نے غصے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اگر تم مجھے چاہتے تو آزاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ محبت نہیں، یہ قید ہے۔ صامت خاموش ہو گیا ایک لمحہ، جیسے اس کی آنکھوں میں چمک مدھم ہوئی۔ محبت ہمیشہ آزاد نہیں کرتی ماہنور، کبھی کبھی وہ جکڑتی بھی ہے تاکہ بچھڑنے کا امکان ہی نہ ہو۔ ماں نے بیچ میں آ کر کہا، چلے جاؤ، میری بچی کو چھوڑ دو۔ صامت نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں جاؤں گا، لیکن صرف آج کے لیے۔ اس نے ماہنور کی طرف دیکھا۔ کل رات جب چاند مکمل ہوگا میں واپس آؤں گا اور تم خود میرے ساتھ چلو گی۔ پھر ایک چماکے کی طرح وہ غائب ہو گیا۔ صرف ایک سونگتی ہوئی خوشبو اور کمرے میں گہرا سکوت باقی رہ گیا۔ ماہنور فرش پر بیٹھ گئی۔ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اب پردہ اٹھ چکا تھا اور جنوں کی دنیا میں ایک کہانی دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ چاندنی رات کی روشنی میں جب سب سو رہے تھے، تب ایک سناٹا ایسا چھایا کہ جیسے فضا نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ ماہنور کی کھڑکی خود بخود کھلی اور ایک سرد ہوا کا جھونکا اندر آیا جس میں کسی کی موجودگی چھپی تھی۔ وہ ابھی جاگی بھی نہیں تھی کہ اس کے گرد روشنیوں کا حالہ بننے لگا۔ کمرہ جیسے تحلیل ہونے لگا، فرش غائب، دیواریں شفاف ہو گئیں اور پھر سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز جیسے کسی نے چرا لی ہو۔ پھر روشنی ختم ہوئی اور وہ وہاں کھڑی تھی، ایک محل کے بیچوں بیچ۔ نہ کوئی یہ عام محل تھا، ہر اینٹ چمکدار سونے سے بنی تھی، ستون چاندی کی، اور فرش ایسا شفاف کہ نیچے بہتی نیلی روشنی نظر آ رہی تھی، جیسے ستاروں کی ندی۔ فضا میں خوشبو تھی، موسیقی تھی، اور ہر طرف وہی دھیمی سرگوشی جو اسے خوابوں میں سنائی دیتی۔ یہ خواب ہے؟ اس نے خود سے پوچھا، مگر جواب اسی لمحے مل گیا جب اس کے سامنے وہی شناسا قامت ابھر آئی، صامد۔ وہ اب مکمل انسانی شکل میں تھا، لباس شاہی، بال کھلے اور آنکھوں میں ایک روشنی جس میں ضد بھی تھی اور محبت بھی۔ میں وعدے کے مطابق آیا تھا ماہنور، اور تمہیں لے آیا۔ اب تم میری دنیا میں ہو، جہاں کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔
مہنور نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم جیسے زمین سے جڑ چکے تھے۔ مجھے واپس لے جاؤ، اس نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا۔ سامد نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ بڑھایا۔ پہلے دیکھو تو صحیح تمہارا نیا گھر کیسا ہے۔ محل کے در و دیوار اس کے اشارے پر چمکنے لگے۔ ایک سونے کا دروازہ کھلا اور اندر کا کمرہ کسی شاہی خواب سے کم نہیں تھا۔ نرم بستر، ریشمی پردے، ہوا میں تیرتے خوشبودار ذرات اور ایک ایسی روشنی جس میں سکون چھپا تھا۔ سامد نے کہا، یہ سب تمہارا ہے، یہاں تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، تم جو چاہو لمحوں میں ملے گا۔ مہنور خاموش رہی، وہ جانتی تھی یہ جادو ہے، لیکن اس کی اصل چاہت آزادی تھی اور وہ یہاں کہیں نہیں تھی۔ سامد نے ایک اور کمرہ دکھایا، وہاں دنیا کی نایاب ترین اشیاء تھی، جادوئی کتابیں، آئینے جو مستقبل دکھاتے، پانی کا فوارہ جو سانس بکھیرتا، اور کھانے جو آنکھوں کے اشارے سے ظاہر ہو جاتے۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ سامد نے نرمی سے پوچھا۔ مہنور نے نظریں چرائی۔ ہاں، مجھے وہ چاہیے جو تم نہیں دے سکتے، میرا اختیار، میری مرضی۔ اس نے ہاتھ جھٹکا۔ یہ محبت نہیں سامد، یہ قید ہے۔ سامد کی آنکھوں کی روشنی ہلکی پڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، قید؟ تم قید کہتی ہو؟ تمہیں کسی نے مجھ سے زیادہ چاہا ہی کب ہے؟ مہنور نے چیختے ہوئے کہا، جس محبت میں مرضی نہ ہو وہ زنجیر ہوتی ہے، اور تم نے مجھے میری ماں سے میری دنیا چھین لی، تم نے میری زندگی کو اپنا خواب بنا دیا۔ سامد نے قدم پیچھے ہٹائے، وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ ابھرا مگر وہ کمزور نہیں پڑا۔ تم نہیں جانتی مہنور، تم کیا ہو میرے لیے۔ جب تم پیدا ہوئی اس دن آسمان پر 7 ستارے بجھ گئے تھے، جنوں کی دنیا میں چرچا تھا کہ ایک انسانی لڑکی آئے گی جس کا دل روشنی سے بھرا ہوگا، وہ میرے مقدر میں لکھی گئی۔ مہنور نے سرد لہجے میں کہا، مگر میرے مقدر میں تم نہیں ہو سامد۔ سامد نے محل کی دیواروں کی طرف دیکھا جیسے وہ بھی اس کے درد میں شریک ہوں۔ میں تمہیں قید نہیں رکھنا چاہتا، مگر تمہیں کھونا بھی نہیں چاہتا۔ اگر تم جاؤ گی تو وہ وعدہ ٹوٹے گا جو ہماری نسلوں نے کیا تھا، اور میری دنیا تباہ ہوگی۔ تو تباہ ہو جائے، مہنور نے کہا، مگر تم میرے جذبات کو تباہ نہ کرو۔ محبت صرف تمہاری نہیں، میری بھی ہونی چاہیے۔ سامد نے آنکھیں بند کی۔ محل میں سناٹا چھا گیا۔ وہ فضا جس میں سانس تھے، خوشبو تھی، سب کچھ جیسے مرجھا گیا ہو۔ وہ آہستہ سے بولا، تو تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں ظالم ہوں؟ نہیں، مہنور کی آواز اب بھی نرمی سے بھری تھی۔ تم عاشق ہو مگر جنون میں مبتلا عاشق، اور جنون محبت کو تباہ کر دیتا ہے۔ سامد کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی، دکھ بھری۔ تو اب کیا چاہتی ہو؟ میری آزادی، مہنور نے نرمی سے کہا۔ میری مرضی، میرے فیصلے۔ تمہارے ساتھ تو تب تک نہیں رہوں گی جب تک میرا دل نہ چاہے، زبردستی نہیں۔ کمرے کی روشنی کچھ لمحے کو مدھم ہوئی، پھر سامد نے ہاتھ اٹھایا، فضا میں کچھ پڑا اور ایک شفاف دروازہ ظاہر ہوا۔ یہ راستہ ہے واپس جانے کا۔ اگر تم جاؤ گے تو شاید میں تمہیں کبھی نہ پا سکوں، لیکن اگر رکو گے تو شاید تمہیں کبھی پچھتانا نہ پڑے۔ مہنور نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، پھر پلٹی، سامد کی آنکھوں میں دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ وہ دروازے سے گزر گئی اور سامد محل کے بیچوں بیچ سناٹے میں کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ادھوری تمنا جلتی رہی، وہ چاہت جو محبت کی تھی مگر قید بن چکی تھی۔ جیسے ہی مہنور شفاف دروازے سے باہر نکلی، اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ وہی بوسیدہ دیواریں، ماں کی کھانسی کی آواز اور کھڑکی کے باہر بارش کے قطرے، ہر چیز وہی تھی مگر وہ خود اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کی روح میں کچھ بدل چکا تھا، جیسے وہ کسی اور جہان سے واپس آئی ہو، مگر جو بدلا نہیں تھا وہ تھا سامد کا سایہ، جو اب بھی اس کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ رات جب اس نے واپس آ کر سکون کا سانس لیا، سو گئی، مگر نیند میں ایک بار پھر وہی خواب چمک اٹھا۔ اس بار وہ خود محل میں نہیں تھی بلکہ ایک قید خانے میں، دیواریں پتھر کی، دروازہ لوہے کا مگر کھلتا نہیں تھا۔ باہر سامد کی آواز آ رہی تھی، میں نے تمہیں جانے دیا مگر تم واپس آؤ گی۔ یہ دنیا تمہیں سمجھ نہیں سکتی، تمہارے خوف کو سہ نہیں سکتی۔ صرف میں تمہیں سن سکتا ہوں، صرف میں تمہیں چاہتا ہوں۔ مہنور کی آنکھ کھلی، وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ ماں گھبرا کر کمرے میں آئی۔ کیا ہوا بیٹا، خواب دیکھا؟ مہنور کچھ نہ بولی۔ وہ جانتی تھی یہ خواب نہیں تھا، وہ دوبارہ اس کے اندر اتر رہا تھا۔ اگلے چند دن وہ عام زندگی گزارنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر ایک رات اس نے اپنے تکیے کے نیچے خط رکھا، کاشف کے نام۔ کاشف اس کا بچپن کا دوست تھا جو اب قریبی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ جانتی تھی کاشف کو سب کچھ سمجھایا نہیں جا سکتا، مگر وہ شاید خواب میں اس تک بات پہنچا سکتی تھی۔ دل میں شدید خواہش کے ساتھ وہ سو گئی اور اگلے لمحے کھلے میدان میں کاشف کے سامنے کھڑی تھی۔ کاشف حیرت زدہ، مہنور، یہ کیا ہے؟ تم یہاں خواب میں؟
مہنور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کاشف مجھے بچا لو، وہ مجھے ہر رات کھینچتا ہے، میری دنیا چھین رہا ہے، میں تھک چکی ہوں۔ کاشف نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر ہاتھ شفاف ہو گیا جیسے وہ دھواں بن گئی ہو۔ کاشف تم مولوی صاحب کے پاس جاؤ جو قبرستان کے پیچھے رہتے، انہیں سب پتہ ہے، کہو ایک جن عاشق میرے پیچھے، وہ میری جان نہیں لیتا مگر میری زندگی قید کر چکا ہے۔ صبح کاشف جاگا تو پسینے میں ڈوبا تھا۔ وہ فوراً اپنی موٹر سائیکل نکال کر قبرستان کے پیچھے کچے راستے پر واقع پرانے مزار پر پہنچا جہاں مولوی سلیم رہتے تھے۔ مولوی سلیم سفید داڑھی، گہری آنکھیں اور ایسا سکوت جو ہلچل سے بھرا ہوا ہو۔ انہوں نے کاشف کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کہو کیوں آئے ہو؟ کاشف نے تفصیل سنائی۔ مولوی سلیم نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ جن عام نہیں، عاشق ہے، اور عاشق جن بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ قتل نہیں کرتا، وہ روح کو قید کرتا ہے۔ کاشف نے تیزی سے کہا، تو کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ مہنور کو آزاد کر سکتے ہیں؟ مولوی نے خاموشی سے ایک باکس کھولا جس میں زرد اوراق، تعویذ اور چاندی کی چاکیاں تھیں۔ تم کچھ کر سکتے ہو مگر قیمت چکانی پڑے گی۔ وہ جن صرف اس لڑکی سے نہیں، اس کی نسل سے بندھا ہے، اس کا تعلق پرانا ہے اور ایسی ڈوریں صرف خون سے کٹتی ہے یا پھر محبت کی قربانی سے۔ کاشف کے چہرے پر سوال لکھا تھا۔ قربانی؟ مولوی نے کہا، اگر تم واقعی مہنور سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اس کا درد اپنے اندر اتارنا ہوگا، اس کے خوابوں کی تکلیف تمہارے خوابوں میں جانی چاہیے۔ کاشف نے بلا جھجک کہا، میں سب کچھ سہ لوں گا، بس وہ آزاد ہو جائے۔ مولوی نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ایک مخصوص دعا پڑھنے لگا۔ فضا میں ہلکی روشنی چمکنے لگی۔ کاشف کی آنکھیں بند ہو گئی اور پھر منظر بدلا۔ اب وہ مہنور کے محل میں کھڑا تھا۔ سامد روشنی میں بیٹھا خاموشی سے شطرنج کھیل رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھائی اور کہا، تو وہ آ گیا جو قید کو توڑنا چاہتا ہے۔ کاشف کی سانس رک گئی۔ پہلی بار اس نے سامد کو اتنے قریب دیکھا۔ جاذب پر خطرناک، میں اسے واپس کر جاؤں گا، وہ تمہاری نہیں، وہ آزاد انسان ہے۔ کاشف کی آواز میں ہمت تھی۔ سامد آہستہ سے اٹھا۔ انسان؟ ہاں، مگر اس کی روح میں میرا لمس ہے، تم اسے واپس لے جاؤ گے تو خود کو تیار رکھو، اس کی تکلیف اب تمہارے جسم سے گزرے گی۔ کاشف نے آنکھیں بند کی اور پہلی لہر آئی۔ سردی، درد، تنہائی، جیسے صدیوں سے قید میں ہو، جیسے ہر لمحہ ایک صدی کی سزا ہو۔ ادھر مہنور نیند میں تڑپ کر جاگی۔ ماں نے اسے تھام لیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ مہنور کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی امید جھلکی۔ کاشف آ رہا ہے۔ اور سامد اپنی روشنیوں کے بیچ بیٹھا پہلی بار بے چین نظر آیا۔ اب کھیل بدلنے لگا تھا۔ کاشف کے روحانی سفر کے بعد مہنور کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اسی رات جب آسمان پر ہلکا سا گرجا، مہنور کو پھر وہی خواب آیا، لیکن اس بار مختلف تھا۔ ایک سنسان پہاڑی علاقہ، ہوا میں آتش کی بو اور دور تک دھند۔ ایک لڑکی بھاگ رہی تھی، بال بکھرے، قدم لڑکھڑاتے، اس کے پیچھے وہی سایہ، وہی وجود، سامد۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھے آزاد کرو، میں تم سے محبت نہیں کرتی، بس رحم کی التجا کی تھی۔ اچانک پھر منظر بدلا۔ ایک تالاب، رات کی تاریکی، اور وہی لڑکی پانی میں چھلانگ لگاتی ہے، چیخ کھونچتی ہے اور خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ مہنور ہانپتی بیدار ہوئی، دل کی دھڑکن تیز، پیشانی پسینے سے شرابور۔ وہ جان گئی تھی یہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک اور کہانی جو وقت کی دھند میں دفن تھی۔ صبح کے وقت کمرے کی کھڑکی خود بخود کھلی۔ ایک تیز سفید روشنی نمودار ہوئی۔ اس روشنی سے سامد ابھرا۔ اب کی بار وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، آنکھوں میں وہی جنون مگر ساتھ میں ملال بھی۔ مہنور نے نظر چرائی۔ تم نے پھر سے میرے خواب چرائے؟ سامد نے آہستہ سے کہا، میں نے چینا نہیں، دکھایا ہے، میری اصل وہ جو کوئی نہیں جانتا۔ وہ چپ ہوا اور پھر دور خلا میں دیکھتے ہوئے بولا، صدی پہلے ایک اور لڑکی میری دنیا میں آئی تھی، نرم دل، معصوم، محبت سے خالی نہیں تھی۔ میں اس کا عاشق ہوا جیسے تمہارا ہوں۔ میں نے اسے سب کچھ دیا مگر وہ صرف قید کو دیکھتی رہی۔ محبت کا لمس اس کے لیے زنجیر بن گیا اور ایک رات اس نے خود کو میرے محل کے تالاب میں ڈبو دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ فضا میں گہرا سکوت چھا گیا۔ میرا دل چیر گیا تھا اس دن۔ میں نے جنوں کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مگر تم اس سے مختلف ہو مہنور، تم کمزور نہیں ہو، تمہارے اندر روشنی ہے، تم میں بغاوت ہے اور مجھے یہی تمہاری طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ مہنور نے سختی سے کہا، تم اپنی غلطی کو محبت کا نام لے کر انہیں دہرا نہیں سکتے سامد۔ میں وہ لڑکی نہیں اور میں قید نہیں رہوں گی۔ سامد آہستہ سے مسکرایا، یہ انگوٹھی میرے خون سے بنی ہے، اس میں وہ طاقت ہے جو تمہیں ہر خوف سے بچائے گی، ہر درد سے محفوظ رکھے گی، مگر یہ تمہیں مکمل میرے قابو میں لے آئے گی۔ نہ خواب دیکھ سکو گی، نہ بھاگ سکو گی، تمہارا دل صرف میری آواز پر دھڑکے گا۔ مہنور نے چونک کر اسے دیکھا۔
اور تمہیں لگتا ہے میں یہ پہنوں گی؟ سامد نے اس کی طرف قدم بڑھایا. اگر تمہیں میری محبت پر یقین ہے تو اسے قید مت سمجھو، یہ تمہاری حفاظت ہے، تمہاری تقدیر. اس نے اسے چھونے سے بھی انکار کر دیا. نہیں سامد، یہ تمہاری محبت نہیں، تمہارا خوف ہے. تمہیں ڈر ہے کہ میں تم سے دور چلی جاؤں گی، اس لیے قید کی ایک اور شکل لا رہے ہو. سامد کی آنکھوں میں چمک ابھری مگر وہ اب بھی دھیرے سے بولا. اگر یہ قید ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس قید کو خود چنو اپنی مرضی سے. میں زبردستی نہیں کروں گا، لیکن یاد رکھو انگوٹھی صرف آج کی رات تک زندہ ہے. اس کے بعد میں بھی تمہارے دل سے غائب ہو جاؤں گا اور پھر کبھی نہیں آؤں گا. ماہنور کی سانس رک گئی. وہ جانتی تھی کہ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ وعدہ تھا. رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی. وہ انگوٹھی اس کے بستر پر رکھی تھی جیسے ہر لمحہ اسے بلا رہی ہو. ماہنور نے کئی بار ہاتھ بڑھایا اور کئی بار واپس کھینچا. کاشف کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھی. محبت اختیار دیتی ہے، قید نہیں. صبح ہونے سے پہلے ماہنور نے انگوٹھی دیکھی اور اٹھائی. ایک کاغذ پر رکھ کر اس پر دعا پڑھی. لمحے بھر کو انگوٹھی ہلی اور پھر پھٹ گئی جیسے شیشہ ہو. کھڑکی کے باہر ایک چیخ گونجی سامد کی، مگر اس میں غصہ نہیں، درد تھا، جدائی کا درد. ماہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں چاہتی ہوں مگر اپنی شرطوں پر سامد، ورنہ یہ محبت ایک اور موت بن جائے گی، تمہارے لیے بھی میرے لیے بھی. کہیں دور جنوں کی دنیا میں سامد بیٹھا اندھیرے میں انگوٹھی کے چور ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. وہ رات جو خاموشی سے آئی تھی ایک ساتھ ایک عجیب سا بوجھ لے کر آئی. صبح کا سورج نکلا لیکن ماہنور کے لیے دن ویسا ہی دھندلا، بوجھل اور ساکت تھا جیسے رات. وہ جاگ رہی تھی مگر جیسے جاگتی ہوئی نیند میں ہو. اس کے کانوں میں سرگوشیاں گونج رہی تھی. تم نے وعدہ توڑا، اب تم کبھی خاموش نہیں رہو گی، تمہیں کوئی چھو نہیں سکے گا کیونکہ تم اب میری ہو. وہ آہستہ آہستہ لوگوں سے دور ہونے لگی. انگوٹھی کے وہ چور ٹکڑے جنہیں اس نے جلتے کاغذ پر چھوڑا تھا غائب ہو چکے تھے، مگر ان کی راکھ اسی کے ذہن میں جمی رہ گئی. اسی رات جب آسمان صاف تھا، فضا میں غیر معمولی سکون تھا، ماہنور کو ایک خواب آیا. خواب مگر خواب جیسا نہیں تھا. وہ بچپن کے اس صحن میں کھڑی تھی جہاں ماں گلاب کے پودوں کو پانی دیا کرتی تھی. آسمان نیلا، زمین ہری اور سامنے اس کی ماں بال کھلے آنکھوں میں وہی شفقت جو برسوں سے قائم تھی. ماں نے قریب آ کر اس کا چہرہ تھاما. بیٹی، تم نے انگوٹھی توڑ دی لیکن دل میں جو خوف ہے وہ ابھی زندہ ہے. تمہارا ذہن اس کی آوازوں سے بھرا ہے. تمہیں بغاوت کرنی ہے، صرف سامد سے نہیں، اپنے اندر کے خوف سے. ماہنور کی آنکھوں میں نمی تھی. وہ میرے خوابوں کو بھی چھو لیتا ہے امی، میں کیسے بھاگوں؟ ماں نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، یاد رکھ دل آزاد ہوتا ہے، بس ہمت چاہیے. ایک تیز روشنی کے ساتھ خواب ٹوٹا مگر یہ روشنی محض نیند کے پردے کی نہیں تھی. یہ ماہنور کے اندر کچھ جگا گئی. وہ بستر سے اٹھی، آنکھیں روشن جیسے برسوں کی نیند سے جاگی ہو. سامد کی آواز اسے لمحے گونجی، مت کرو یہ ماہنور، اگر تم نے بغاوت کی تو میں فنا ہو جاؤں گا. ماہنور نے کمرے کی کھڑکی کھولی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، محبت وہ ہے جو روشنی دے، جو سایہ بنے. وہ چاہت نہیں، قید ہے. پھر اس نے وہ پرانا تعویذ نکالا جو کبھی مولوی سلیم نے کاشف کے ہاتھ بھیجا. اس پر وہی آیات درج تھی جو جنات کی زنجیروں کو توڑتی ہیں. اس کے تعویذ کو سینے پر رکھا، آنکھیں بند کی اور دل میں ایک دعا کی، مجھے میری ذات واپس مل جائے. تبھی اس کے ذہن میں، دل میں ایک عجیب سا طوفان مچلنے لگا جیسے سامد کی آواز چیخ بن گئی ہو. تم مجھے نکال رہی ہو ماہنور، میں تمہارے ساتھ تھا، ہر پل تمہارے لیے جان دی. میں وہ نہیں جو تمہیں نقصان دے، میں تمہارا عاشق ہوں. ماہنور کے لبوں پر دھواں سی مسکراہٹ ابھری. نہیں سامد، تم عاشق تھے، اب تم صرف میرے قیدی بننے کی کوشش کر رہے ہو اور میں کسی کی قید نہیں بن سکتی. پھر اس نے آہستہ سے ہاتھ پھیرا اور وہی خواب کی جگہ ابری انگوٹھی کی شکستہ یاد. ایک بار پھر اس کے ہاتھوں میں وہی انگوٹھی ظاہر ہوئی، مگر اس بار یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت کی دہلیز پر اس کا آخری امتحان تھا. انگوٹھی چمک رہی تھی سیاہ روشنی کے ساتھ. اس کے اندر دھواں اب بھی مچل رہا تھا جیسے سامد کی روح اس کے اندر قید ہو. ماہنور نے اسے ہاتھ میں اٹھایا، آنکھیں بند کی اور دل میں ایک پکار نکالی، یہ عشق نہیں، یہ شکنجہ، اور آج میں اسے توڑ دوں گی ہمیشہ کے لیے. پھر اس نے پوری طاقت سے انگوٹھی زمین پر ماری. ایک زوردار چیخ فضا میں گونجی، ایسے چیخ جو صرف روح سن سکتی ہے. در و دیوار کانپنے لگے، کمرے کی کھڑکی بند ہو گئی، روشنی گم، تاریکی غالب اور فضا میں ایک سایہ لرزنے لگا. سامد، وہ وجود جو صدیوں سے عاشق تھا، ماہنور کی بغاوت کے سامنے پگھلنے لگا. نہیں ماہنور، تم نے وہ توڑا جو ہمیں جوڑتا تھا، تم نے مجھے ختم کر دیا. ماہنور خاموش کھڑی آواز کو سنتی رہی، پھر آسمان کی طرف دیکھا جہاں اب روشنی لوٹ آئی. ایک نیا دن طلوع ہو چکا تھا، شاید ایک نئی زندگی کے ساتھ. انگوٹھی ٹوٹ چکی تھی مگر سامد فنا نہیں ہوا. وہ قید ہوا تھا زخمی پر اب تک زندہ.
اس کا عشق سراسر جنون بن چکا تھا اور یہی جنون اس کی طاقت بننے لگا۔ ماہنور کے دن جیسے معمول پر آ رہے تھے، لیکن راتیں ہر رات جیسے نئی اذیت لیے آتی۔ در و دیوار ہلنے لگتے، کمرے میں عجیب سی بو، آئینے میں دھندلے چہرے، کھڑکیوں پر دستکیں، اور کبھی کبھی ماں نیند میں کراہتی، جیسے اس کی روح پر کوئی بوجھ ڈال رہا ہو۔ پھر ایک دن ماہنور اسکول سے واپس آئی، اس نے اپنے کمرے میں کالی موم بتی جلتی دیکھی جو اس نے کبھی لگائی نہیں تھی۔ موم بتی سے نکلتی روشنی میں دیواروں پر عجیب سائے حرکت کر رہے تھے، جیسے وہ دیواروں سے نکل کر اس کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ وہ پیچھے ہٹی، مگر دروازہ خود بند ہو گیا، ہوا رک گئی، روشنی مدھم ہونے لگی۔ پھر آواز آئی بہت قریب سے، جیسے کسی نے اس کے کان کے اندر سرگوشی کی ہو، تم نے جو توڑا میں اسے جوڑوں گا، اس بار تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ماہنور کے جسم میں جھٹکا آیا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے سینے سے باہر نکلنے کو ہو۔ اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگی، جسم منجمد، سانسیں بھاری۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز جیسے قید ہو گئی۔ یہ سامد کا جادوئی حملہ تھا، وہ اس کی مرضی کو مفلوج کر رہا تھا، اسے پھر سے بے بس بنانے کے لیے، تاکہ جب وہ واپس آئے تو ماہنور مزاحمت نہ کر سکے۔ مگر ایک لمحے میں اس کے ذہن میں روشنی کی لکیر پھوٹی، وہ کاشف کا چہرہ تھا اور مولوی سلیم کی آواز، یاد رکھو جب جادو حملہ کرے دل کا نور بچا سکتے ہیں، آنکھیں بند کرو اور اللہ کا نام پکارو۔ ماہنور نے آنکھیں بند کی، دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ موم بتی کی لو بھڑکی، سائے پیچھے ہٹنے لگے اور دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ ماں بھاگ کر اندر آئی۔ کیا ہو رہا ہے ماہنور؟ ماہنور نے ماں کے ہاتھ تھامے۔ وہ واپس آ گیا، اس بار مجھے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی رات کاشف مولوی سلیم کے پاس پہنچا، چہرہ پریشانی سے بھرا۔ مولوی صاحب، وہ لڑ رہا ہے، اس نے ماہنور پر حملہ کیا۔ مولوی نے سنجیدگی سے کتابوں کی الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں جانتا تھا خاموش نہیں رہے گا۔ اس جیسا عاشق زخم کھاتا ہے تو عشق کو سزا میں بدل دیتا ہے۔ مولوی نے پرانی جلد کھولی، اس میں خستہ ایک صفحہ تھا، زرد کٹی ہوئی حروف سے بھرا۔ یہ ہے وہ وظیفہ جو سامد جیسا جن کو کمزور کر سکتا ہے، مگر معمولی دعا نہیں، یہ صرف وہاں اثر کرے گا جہاں اس کا اختیار سب سے زیادہ ہے، اس کے محل میں۔ کاشف نے چونک کر کہا، مگر ہم اس کے محل میں کیسے جا سکتے ہیں؟ مولوی نے آہستہ سے کہا، ہم نہیں جا سکتے، صرف ماہنور جا سکتے ہیں، اس کا جسم نہیں مگر اس کی روح، لیکن ابھی وہ حملے کی زد میں ہے۔ کاشف نے بے چینی سے کہا۔ مولوی نے کاغذ کا پرزہ فولڈ کیا اور ایک نیلے شیشے کی بوتل میں رکھا۔ یہ تعویذ ہے، جب ماہنور اسے دل سے قریب رکھ کر سوئے گی، اس کی روح دوبارہ سامد کے محل میں داخل ہوگی، اور اگر وہ وہاں وظیفہ مکمل پڑھ لے تو سامد کی طاقت ٹوٹ جائے گی، لیکن یاد رکھو ایک آیت بھی چھوٹ گئی یا اس نے خوف کھایا تو ہمیشہ کے لیے سامد کے اندر قید ہوگی۔ کاشف نے تعویذ لیا اور بھاگتا ہوا ماہنور کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ سامنا ہوا، ماہنور کے چہرے پر وہی زردی آنکھوں میں خوف، جیسے اندر جنگ چھڑی ہو۔ یہ لے جلدی کر، مولوی صاحب نے کہا ہے کہ وظیفہ تیرے دل کے قریب رکھ اور سو جا، بس دل مضبوط رکھنا۔ ماہنور نے کچھ کہے بغیر تعویذ کو سینے سے لگایا اور پلنگ پر لیٹ گئی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا، پھر روشنیوں کا ایک حالہ ابھرنے لگا۔ ماہنور کی روح اس کے جسم سے نکل کر خلا میں تحلیل ہونے لگی، اور چند لمحوں بعد وہ دوبارہ اس محل میں تھی، وہی چمکتا خوفناک خاموش محل، مگر اب اس کے بعد وہ مہمان نہیں تھی، وہ سپاہی بن کر آئی تھی۔ سامد تخت پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں درد مگر لہجے میں زہر۔ تو واپس آ گئی ماہنور، محبت نے تمہیں میری طرف کھینچ لیا۔ ماہنور نے آگے بڑھتے تعویذ کھولا اور وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ پہلی آیت کے ساتھ ہی محل کے ستون کانپنے لگے، دیواروں پر دراڑیں پڑنے لگی۔ سامد اٹھا، چلا کر کہا، بس کر، ورنہ میں تمہیں وہ دکھ دوں گا جو صدیوں تک خواب بن کر تمہیں ستائے گا۔ ماہنور نے پلٹے بغیر پڑھنا جاری رکھا۔ آواز بلند تھی، پراعتقاد، جیسے روشنی اس کے اندر سے نکل رہی ہو۔ سامد نے چیخ کر حملہ کیا، مگر جیسے کوئی دیوار اس کے اور ماہنور کے درمیان حائل ہو گئی ہو۔ وظیفہ مکمل ہوا اور سامد گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ محل لرزنے لگا، ستون ٹوٹنے لگے اور فضا میں چیخوں کی بازگشت گونجنے لگی۔ یہ محبت کی نہیں، بغاوت کی فتح تھی۔ ماہنور کی روح جو وظیفہ مکمل کرنے کے بعد واپس لوٹی تھی، اس کے جسم نے سکون محسوس کیا، جیسے سینے سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی لرزش باقی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی سامد ختم نہیں ہوا، وہ بس نئی چال کی تیاری میں ہے۔ مولوی سلیم نے خبردار کیا تھا، اگر جن عاشق اپنی طاقت سے ہارے تو وہ جذبات کا سہارا لیتا ہے، وہ زخم پر مرہم رکھتا ہے، صرف اس لیے کہ تم درد بھول کر اس کے آغوش میں لوٹ آؤ۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کی شروعات اس رات ہوئی جب ماہنور نے خواب میں ایک باغ دیکھا، وہی جس نے اسے جلا دیکھا تھا، مگر اب سبز تھا، خوشبو سے بھرا، اور وہاں سامد کھڑا تھا، لیکن اس بار وہ بدلا تھا۔ لباس سادہ، آنکھوں میں جنون کی جگہ تھکن، اور آواز میں کھونچ نہیں بلکہ التجا تھی۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا ماہنور، تمہیں سمجھ نہیں پایا، اب مجھے لگا تمہیں قید کر کے پالوں گا، مگر اب جان گیا ہوں کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ ماہنور نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، اس نے آہستہ سے کہا، بس تم میرے ساتھ رہو، میں تمہارے قدموں میں اپنی دنیا رکھوں گا، تمہاری ہاں کے بغیر سانس بھی نہیں لوں گا۔
مہنور نے نظر نیچے کی. دل میں ہلچل ہوئی، نہ فقط خوف نہ فقط محبت بلکہ ایک کشمکش. تم نے میرے خواب چرائے، میرے خیالوں میں زہر گھولا، میری ذات کو چھینا، اس نے دھیمی آواز میں کہا. اور اب تم کہتے ہو کہ صرف ساتھ چاہیے؟ سامد نے سر جھکایا. میں ظالم تھا مگر تمہارے لیے میں جو کچھ ہوں وہ تمہاری چاہت میں بنا، تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں. مہنور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. وہ پل بھر کے لیے سب کچھ بھولنے لگی، انگوٹھی، حملے، تعویذ، کاشف، مولوی. بس ایک جنزادے کا چہرہ سامنے تھا جو شکست خوردہ عاشق کی طرح تھا. تم جانتے ہو سامد، اس نے آہستگی سے کہا، محبت قید نہیں ہوتی، یہ صرف اختیار دیتی ہے، مجبور نہیں کرتی. اور تم نے مجھے اختیار کا ایک لمحہ بھی نہیں دیا. سامد خاموش رہا. اس کے لب کانپے جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر آواز ساتھ چھوڑ گئی. اگر تم واقعی مجھے چاہتے ہو، مہنور کی آواز اب مضبوط ہو گئی، تو تم مجھے جانے دو، مجھے بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی سائے کے اپنے فیصلے کے ساتھ جانے دو. سامد کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہوئی. اور اگر میں جانے دوں تم چلی جاؤ گی تو کیا کبھی لوٹو گی؟ مہنور مسکرائی، بہت دھیمی، بہت اداس سی مسکراہٹ. اگر محبت سچی ہو تو لوٹ آتی ہے، پھر چاہے وہ انسان کی ہو یا جن کی. کمرے میں خاموشی چھا گئی. پھولوں کی خوشبو ہوا میں تیرنے لگی اور سامد پہلی بار پیچھے ہٹ گیا. ہاتھ چکائے، نگاہ نیچے کیے. دروازہ کھلا ہے مہنور، جاؤ، اور اگر کبھی دل چاہے تو واپس آنا. میں یہ محل نہیں، دل لے کر تمہارا انتظار کرتا رہوں گا. مہنور نے آخری بار اس کی طرف دیکھا، لرزتی آنکھوں سے آنکھوں میں. پھر اس نے قدم آگے بڑھائے. محل کی دیواریں نرم ہو گئی جیسے وہ خود اس کی رکاوٹ نہیں تھی. دروازہ کھلا اور روشنی سے بھرا ہوا تھا. وہ نکل گئی، نہ پیچھے مڑ کر دیکھا نہ کچھ کہا، اور سامد تنہا کھڑا اس روشنی کو جاتے دیکھتا رہا. پہلی بار اس نے کسی کو آزاد کر کے محبت محسوس کی. جذبات کی جنگ ختم ہوئی. فتح کسی کی نہیں مگر دل ہار کر بھی شاید جیت چکا تھا. دن گزرے، راتیں سونی ہوئی. سامد کے محل میں ایسا سکوت چھایا جیسے موت کی سرگوشی ہو. روشنی بجھنے لگی، باغ سوکھنے لگے، آئینے اندھے ہو گئے. پہلے وہ صبر کرتا رہا، پھر بے چینی شروع ہوئی، پھر درد، آخر میں وہی پناہ، پاگل پن. ایک رات اس کے چیخوں سے جنوں کی دنیا لرز گئی. اس نے محل کے بیچ کھڑے ہو کر چلا کر کہا، اگر تم میری نہیں ہو سکی تو کسی کی نہیں ہو سکتی مہنور. وہ چیخ کر آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا اور زمین پر جادو برساتا. اس کی توانائی اب عشق نہیں، غضب کی شکل اختیار کر چکی تھی. دنیا کے مختلف کونوں میں عجیب واقعات شروع ہو گئے. ایک علاقے میں آسمان سے کالی بارش برسی جس نے ہر کھیتی جلا دی. ایک شہر میں اچانک زمین شک ہوئی اور کئی انسان نکل گئی. کہیں طوفان آئے، کہیں عمارتیں خود گرنے لگی. لوگوں نے اسے قدرت کا عذاب کہا مگر مولوی سلیم جانتا تھا کہ یہ کسی قدرت کا نہیں، ایک ٹوٹے دل والے جنزادے کا غضب ہے. کاشف ایک صبح مولوی کے پاس آیا، ہاتھ میں اخبار جس پر سرخی تھی، پراسرار طوفان، 47 اموات، سائنس بھی خاموش. مولوی نے اخبار نیچے رکھا، آنکھیں بند کی اور آہستہ سے بولا، وہ حد پار کر چکا ہے، اس کا عشق تباہی میں بدل چکا ہے اور دنیا اس کی آگ میں جلنے والی ہے. کاشف نے فکر مندی سے کہا، تو ہمیں اسے روکنا ہوگا، کوئی وظیفہ، کوئی دعا. مولوی نے سر ہلایا، نہ دعا کام آئے گی نہ آیت. اس کی حالت جنونی ہو چکی ہے، وہ کسی دلیل، کسی طاقت سے نہیں رکے گا. اب صرف ایک چیز ہے جو اسے روک سکتی ہے، محبت. کاشف الجھ گیا. محبت؟ مگر مہنور تو، اس نے اسے کاٹتے ہوئے کہا، مہنور کو واپس جانا ہوگا، وہی اس کے اندر کا انسان جگا سکتی ہے، باقی سب فنا ہو جائے گا. یہ اس کا امتحان ہے اور صرف وہی اس آگ کو بجھا سکتی ہے جو اس کی ضد میں بھڑکی ہے. کاشف نے سر جھکایا. اس کا دل ٹوٹا لیکن وہ جانتا تھا کہ فیصلہ اس کے دل کا نہیں، دنیا کی بقا کا تھا. مہنور کو جب خبر ملی وہ لرز گئی. اس نے طوفانوں کی خبریں، مرنے والوں کی تصاویر دیکھی اور دل میں خوف ابھرا، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک بوجھ. اگر یہ سب میرے نہ ہونے سے ہے تو کیا میرا واپس جانا سب کچھ روک دے گا؟ وہ دیر تک خاموش بیٹھی رہی. ماں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی، کبھی کبھی محبت کو زخم دے کر بھی اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، شاید تمہاری موجودگی اسے شفا دے سکے. مہنور نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہی دعا مانگی، اگر میری محبت واقعی اس کے اندر کچھ بچا سکتی ہے تو میں لوٹوں گی، لیکن میں خود کو کھونا نہیں چاہتی. اسی رات مولوی سلیم نے تعویذ دیا جس میں محل تک جانے کا روحانی رستہ تھا. مہنور جب داخل ہوئی تو سامد کو پایا، زمین پر بیٹھا، بال بکھرے، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور آس پاس کی فضا جلتی. اسے دیکھ کر ہنسا، پاگلوں کی طرح، آخر آئی گئی، میں جانتا تھا تم بھی یہی سمجھو گی، کوئی تمہیں مجھ سے زیادہ نہیں چاہ سکتا. مہنور نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، میں اس لیے آئی ہوں تاکہ تمہیں بچاؤں، کیونکہ اگر تمہارا عشق میری موت بن سکتا ہے تو شاید میری محبت تمہیں پھر سے زندہ کرے. سامد نے کہکا لگایا، محبت؟ اب جب تم نے توڑا، مجھے چھوڑا؟
مانور اس کے قریب آئے، گھٹنوں کے بل بیٹھی، اس کا ہاتھ تھاما، جلتا ہوا لیکن چھوا جا سکتا تھا۔ تمہیں صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ تم کسی کو آزاد بھی رکھ سکتے ہو اور پھر بھی چاہ سکتے ہو۔ محبت قید نہیں ہے سامد، اگر مجھے جانے دو گے اور پھر بھی چاہو گے تو تبھی مجھ سے سچا عشق کر رہے ہو۔ سامد کی آنکھیں کانپنے لگی لیکن اس کے لبوں سے چیخ نہیں، سسکی نکلی۔ محل کی دیواریں لرزنے لگی لیکن اب خوف نہیں، شفا سے۔ ایک شعلہ بلند ہوا اور پھر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ سامد کے وجود سے اندھیرا اترنے لگا اور وہ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور صرف اتنا کہا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ مہنور نے دھیرے سے سر ہلایا اور ایک آنسو اس کی ہتھیلی پر گرا۔ شاید وہی ایک قطرہ کافی تھا، ایک پاگل جن زادے کو انسان بنانے کے لیے، دنیا کے طوفان روکنے کے لیے، اور محبت ایک بار پھر موت سے بڑی ثابت ہوئی۔ محل کے اندر ہر چیز خاموش ہو چکی تھی۔ دیواریں جنہوں نے صدیوں سے سامد کی گھونٹ سنی تھی اب ایک آخری آہٹ کی منتظر تھی۔ سامد جو کبھی غرور کا پیکر تھا اب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد تھا جسے کوئی جادو، کوئی طاقت نہیں چھپا سکتی۔ مہنور آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو گئی۔ وہ نہ خوف زدہ تھی، دل میں عزم تھا، آنکھوں میں قرار اور لبوں پر وہ خاموشی جو طوفان سے بھی زیادہ گہری ہوتی ہے۔ سامد نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں اب وحشت زدہ نہیں تھی، وہ آنکھیں ٹوٹ چکی تھیں۔ میں تھک گیا ہوں مہنور، اس کی آواز میں تھکن، شکست اور طلب سب کچھ تھا۔ تمہیں چاہنے کے باوجود میں خود کو بھول گیا، پھر پاگل ہو گیا۔ مہنور نے خاموشی سے ہاتھ بڑھایا، اس کے چہرے کو چھوا۔ محبت کبھی فنا نہیں ہوتی سامد، مگر اگر تباہی بن جائے تو اسے ختم کرنا پڑتا ہے، اور میں وہ سب ختم کرنے آئی ہوں جو تمہیں برباد کر رہا ہے۔ سامد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کیا کرو گی؟ مہنور اس کے قریب ہوئی، اسے گلے لگایا۔ محل میں اس وقت جیسے وقت تھم گیا اور پھر اس نے وہ الفاظ کہے جو صدیاں خاموش تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن یہ محبت تمہیں آزاد کرے گی۔ سامد کا بدن کانپنے لگا، اس کی آنکھیں لرز گئیں جیسے وہ ان الفاظ پر یقین نہ کر پا رہا ہو، مگر پھر اس کے اندر کچھ ہلنے لگا، ایک دھماکہ خیز آگ، وہی جناتی شعلہ جو اس کی روح میں قید تھا، جو صدیوں سے اس کے وجود کا حصہ تھا۔ مہنور نے آنکھیں بند کر کے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔ وہ آہستہ آہستہ آگ اس کے جسم سے نکل کر مہنور کی طرف منتقل ہونے لگی۔ وہ آگ جو صدیوں سے اس کی طاقت تھی اب اس کا عذاب بن گئی۔ سامد چلایا، نہیں مہنور، یہ تمہیں جلائے گی، تم انسانوں برداشت نہیں کر سکو گی۔ مگر مہنور خاموش رہی، آنکھیں بند، چہرے پر سکون، جیسے وہ جانتی ہوئی یہ اس کی تقدیر ہے۔ اگر آگ اس کے جسم میں داخل ہونے لگی، ایک ایک لہر، ایک ایک زخم، وہ تڑپنے لگی، بدن لرزنے لگا، ہونٹ کانپے، مگر اس نے ہاتھ نہ ہٹایا۔ سامد نے اسے خود سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اب کچھ اس کے قابو میں نہیں تھا۔ یہ محبت کا وہ لمحہ تھا جو صرف قربانی سے زندہ رہتا ہے۔ آخرکار آگ کا شعلہ بھی مہنور میں جذب ہو گیا، دونوں بے جان ہو کر زمین پر گرے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھول مرجھا گئے، روشنی بجھ گئی، ہوا رک گئی۔ کئی لمحے گزرے اور پھر سامد کی بند آنکھوں سے ایک قطرہ ٹپکا، پہلا آنسو جو اس نے کبھی بہایا تھا، نہ جن کی طرح، نہ عاشق کی طرح، بلکہ ایک انسان کی طرح۔ یہ وہ آنسو تھا جو اس لمحے ٹوٹا جب سامد کو یقین ہوا کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ دینے کا بھی ہے۔ وہ بے ہوش پڑا رہا اور اس کے ہاتھ میں مہنور کی انگلیاں اب بھی تھامی ہوئی تھی۔ سامد جو کبھی جنوں کا شہزادہ، طاقت کا پیکر اور عشق کا دیوانہ تھا، اب زمین پر خاموش بیٹھا تھا۔ سامنے سنگ مرمر پر لیٹی مہنور کی بے جان سی شکل، آنکھیں بند، سانس مدھم، مگر چہرہ پرسکون، جیسے کسی نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ کر سکون پایا ہو۔ سامد کے اندر سے آگ کی آخری چنگاری بھی بجھ چکی تھی۔ اب وہ نہ شہزادہ تھا، نہ جن، نہ عاشق، وہ بس ایک ادھورا خاموش وجود تھا جو محبت میں سب کچھ ہار چکا تھا سوائے ایک سچ کے۔ اس نے آہستہ سے مہنور کا ماتھا چوما اور پہلی بار محبت کے ساتھ اسے آزاد کیا۔ تم جیت گئی مہنور، اور میں نے ہار کر جانا کہ محبت زبردستی نہیں کی جاتی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، نیلے دھوئے کا دائرہ اس کے گرد بنا اور چند لمحوں میں وہ تحلیل ہو گیا۔ سامد اپنی دنیا میں واپس جا چکا تھا۔ کئی دن بیت کے، مہنور بستر پر بے ہوش پڑی رہی۔ شہر میں طوفان تھم چکا تھا، آسمان صاف ہو گیا، اموات کی خبریں رک گئی، زندگی آہستہ آہستہ لوٹنے لگی۔ اور پھر ایک صبح سورج کی نرم روشنی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی، پرندوں کی چہکار کمرے میں گونجی اور مہنور کی پلکیں لرزیں۔ وہ دھیرے سے آنکھیں کھولنے لگی جیسے کسی لمبے بھاری خواب سے واپس آئی ہو۔ سامنے اس کی ماں جو کبھی بستر سے لگی رہتی اب سلامت بیٹھی، آنکھوں میں خوشی اور لبوں پر شکر، اور دائیں طرف کاشف جو خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ مہنور نے ہلکی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ تم واپس آ گئی ہو؟ کاشف کی آواز بھیگ چکی تھی۔ مہنور نے سر آہستہ سے ہلایا۔ اور سامد، اس نے پوچھا،
دھڑکتے دل کے ساتھ۔ مہنور نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کی اور دھیمی آواز میں بولی۔ وہ چلا گیا، لیکن وہی لے گیا جو اس کا تھا، اس کی سمجھ۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ماں نے آگے ہو کر بیٹی کی پیشانی چومی۔ میری بیٹی نے ایک جن کو ہرا دیا، صرف اپنے دل سے۔ مہنور کے لبوں پر خاموشی سے کچھ ابھرا۔ کاشف نے اس کی انگلیاں نرمی سے دبائی۔ تم نے سب کو بچایا، اور خود کو بھی اور اسے بھی۔ مہنور نے کاشف کی آنکھوں میں دیکھا، ایک مکمل سکون، ایک ایسی محبت جس میں زبردستی نہیں، کوئی قید نہیں، صرف ساتھ۔ کمرے میں آہستہ آہستہ روشنی پھیلنے لگی، دیواریں نرم ہو گئی اور فضا میں نئی شروعات کی خوشبو آ گئی۔ مہنور نے گہرا سانس لیا، باہر کی کھڑکی کی طرف دیکھا اور وہ جملہ ادا کیا جس کے دل کے سب زخموں سے نکلا تھا۔ محبت وہ نہیں جو قید کرے، محبت وہ ہے جو آزاد کرے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ صرف پانا نہیں، چھوڑ دینا بھی محبت سکھاتی ہے۔ سچی محبت اختیار دیتی ہے، قید نہیں کرتی۔ اگر عشق میں آزادی نہ ہو تو وہ چاہت نہیں، وہ صرف ایک ضد ہے، ایک گرفت ہے جو آخر میں سب کچھ جلا دیتی ہے۔ محبت جب دل سے ہو تو دل بچا لیتی ہے۔